بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام اقبال کی تشریح۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان۔ مومن کبھی منجمد ہو کر نہیں بیٹھتا، ہر وقت کسی نہ کسی تخلیق میں مصروف رہتا ہے، ہر دم ترقی اور بہتری کے لیے کام کرتا رہتا ہے، اپنی اپنی فیلڈ میں کمال حاصل کرتا رہتا ہے، ہر وقت نئی شان اور نئی آن سے ابھرتا ہے، جیسا کہ اس کا رب کل یوم ہوا فی شان، قرآن کے اندر آتا ہے، سورہ رحمان کے اندر کل یوم ہوا فی شان 55 کی 29۔ اس کا رب بھی ہر دم کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے، لہذا رب کے رنگ میں رنگتے ہوئے وہ بھی ایسا بنتا ہے، بننے کی کوشش کرتا ہے۔ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار کا بھی غازی کردار کا بھی غازی، اس کی بات بھی مدلل پختہ سچی کھری اور کردار بھی مضبوط، کسی شیطان کے چنگل میں نہ پھنسنے والا، کسی سازش کا شکار نہ ہونے والا، اصولوں کا پکا کھرا، اس کا قول و فعل گویا کہ اللہ کے رنگ میں ڈھلا ہوا، اللہ کی برہان، اللہ کے دیے گئے دلائل سے لیس۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ گنڈوں بدماشوں کے لیے قہار یعنی ننگی تلوار، غضبناک، گردن مروڑ دینے والا۔ بے بسوں بے کسوں کمزوروں کے لیے غفار، سایہ عاطفت، محفوظ قلعہ ابر رحمت، بے کسوں بے بسوں اور کمزوروں کے لیے غفار۔ قدوس، انتہائی شریف النفس، پاکیزہ اطوار کا مالک۔ جبروت، جبرن احکامات منوانے والا، اسٹیٹ کے پبلک قوانین کو جبرن منوانے والا، کسی کے مجال نہیں کہ قانون کے خلاف کچھ کر سکے، بدماشوں کو نکیل ڈال کر رکھنے والا۔ یہ چار عناصر، یہ چار صفات ہوں تو کہلائے گا سچا اللہ کا مطیع، فرما بردار، سچا مسلم اللہ کا۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ جبریل امی کا ساتھی بندہ خاکی یعنی محمد علیہ السلام، ان کا نشیمن یعنی ان کی قیام گاہ نہ بخارا تھا نہ بدخشاں۔ یہ دونوں جگہ پہلے فارس میں ہوا کرتی تھیں، اب بخارا جو ہے وہ روس میں ہے اور بدخشاں افغانستان میں۔ مطلب یہ کہ فارسی یہ کہاں سے آ گھسا، فارس اسلام کو بگاڑنے۔ محمد عربی کا تو ان سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا، وہی تو عرب میں آئے تھے، جبریل امین لے کر آئے تھے عرب میں، اور فارس عربوں کا ازلی دشمن تھا، ازلی دشمن۔ تو یہ ازلی دشمن کیسے گھسایا عربوں کے صف میں، یہ مقصد ہے یہاں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن دیکھنے میں تو قرآن پڑھنے والا قاری نظر آتا ہے، لیکن وہ صرف پڑھنے والا نہیں ہے، پڑھنے والے تو بہت مل جائیں گے، پڑھنے والے بہت مل جائیں گے۔ وہ دراصل مجسم قرآن ہے، پیکر قرآن ہے، اس کا ہر عمل قرآن میں ڈھلا ہوا، بات کرتا ہے تو قرآن کی دلیل سے، کام کرتا ہے تو قرآن کی روشنی میں، قرآن کی سبیل سے، قرآن کی دلیل اور قرآن کی سبیل اس پر گامزن ہے وہ، یہ مجسم قرآن۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ مومن ایک طرف اتنا نرم کہ گلے لالہ جو سب سے نازک پھول ہوتا ہے، اس سے تشبیہاً اس کو بیان کیا گیا ہے، تشبیہاً یعنی سوسائٹی کے نازک ترین کمزور ترین ناتواں لوگ۔ مومن اتنا نرم کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہتا ہے، دل کا قرار بنا رہتا ہے، اور دوسری طرف ایسا ہیبت ناک کہ دریاؤں کا جگر چیر دے، بفرے ہوئے بدماشوں کا دل دہلا دے، دل دہل جائے، نام سن کر ہی کب کبھی طاری ہو جائے۔ یہ ہے خلاصہ جناب۔ یہ پورا کلام یہ ثابت کرتا ہے کہ مومن اللہ کی صفات میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے ایسے ہی مومن درکار ہیں۔ یہ ہوتی ہیں مومن کی صفات۔ والسلام۔ اے ایس انصاری۔